بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، عمران خان اڈیالہ میں قید عمران خان جو ہیں ان کی ملاقاتیں جو ہیں پارٹی قیادت سے وہ نہیں ہونے دی جا رہی۔ وہ ظاہر ہے ایک لمبا چوڑا بندوبست ہوا، ہم نے دیکھا مقدمات ملتوی ہوتے رہے، کبھی سماعت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کبھی بتایا جاتا ہے کہ سماعت جو ہے وہ وہاں نہیں ہوگی بلکہ باہر ہوگی، اسلام آباد میں ہوگی۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں، ملاقات روکی جا رہی ہے، فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ عمران خان پارٹی لیڈرشپ سے نہ مل سکیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اور اسی لیے اب کیسز کی سماعتیں بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ جب بھی کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے عمران خان صاحب وکلا سے ملتے ہیں، اور عمران خان جب وکلا سے ملتے ہیں تو عمران خان ملکی حالات اور صورتحال پر جو ہے وہ مختلف جو حکومت کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ اوپر کمنٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اس کی کوریج ہوتی ہے، پاکستان تک، پاکستانیوں تک وہ آواز جاتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کے اس بیان، اس گفتگو کی 24 سے 48 گھنٹے گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے، اور پھر ظاہر حکومت کے لیے وارداتیں ڈالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جو وارداتیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے خاص طور پر عمران خان کو دور رکھا جائے، اور پولیٹیکل میں بھی جو مین وجہ ہے وہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت وہ ٹیم جو کہ اس وقت اپوزیشن الائنس کو قریب لانے کے لیے کام کر رہی ہے، جس میں اسد کیسر صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اخوندزادہ حسین صاحب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، خاص طور پہ ان سے بھی ملاقاتوں پر پابندی جو ہے وہ خاص طور پر لگائی گئی ہے۔ لیکن اگر کل کی ملاقات کی بات کریں تو کل کی ملاقات کی وجوہات تو کچھ اور بھی تھیں۔ یہ تو میں نے آپ کو جنرل وجوہات بتا دی نا، کہ عمران خان کی گفتگو باہر نہ آئے، بیانات باہر نہ آئیں، ایک چوتھا لیٹر وہ لکھنا چاہ رہے تھے وہ نہ آئے، جو اس وقت پاکستان کے حالات اور صورتحال ہیں، سیاست ہے، اس کے اوپر کوئی بیان نہ آئے۔ کل کی جو ملاقات ہے اس میں 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں، اور ایک تو اس میں جو ایک اس وقت ایک پرسیپشن ہے، اور پرسیپشن یہ ہے کہ کے پی کے اندر عید کے بعد ایک آپریشن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو یہ اس ملاقات میں ایجنڈے پر تھا کہ خان صاحب سے ڈسکس کیا جائے گا کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کے پی کے میں عید کے بعد بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ عمران خان کا ریئیکشن کیا ہونا تھا، اور سخت بیان ہونا تھا، اور اس کے بعد پھر چیزیں مشکل ہو جانی تھی۔ دوسرا، کل کی ملاقات جو تھی اس میں یہ جو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے، جس طرح سے ایک یہاں سے شریف اللہ اور کچھ دہشت گرد جو ہیں، وہ خاص طور پہ شریف اللہ دہشت گرد جو گرفتار ہوئے اور اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اس پہ کے پی کے کچھ ایم این ایز کے بہت اہم کنسرنز تھے، وہ عمران خان تک انہوں نے پہنچائے تھے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس کا بیک لیش جو ہے وہ سارا کے پی کے اوپر آئے گا، اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں انہوں نے عمران خان تک کمیونیکیٹ کی تھیں۔ تیسرا جو ہے وہ کرم کے حوالے سے تحفظات تھے بہت شدید، کے پی کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے، وہ انہوں نے ڈسکس کرنا تھا۔ چوتھا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات کی جانی تھی، کچھ پیغامات تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، عمران خان تک وہ پہنچائے جانے تھے، اور عمران خان کا اس کے اوپر کچھ ڈیسیژن عمران خان صاحب کے پوچھے جانے تھے۔ پانچواں جو ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ایک اگریسو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اس کے اوپر عمران خان صاحب سے بات کی جانی تھی۔ کچھ اور چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں، وہ کے پی کی حکومت سے ریلیٹڈ تھیں، وہ بھی انڈر ڈسکشن آنی تھی۔ تو ساتھ ہی لاسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا جانا تھا پی ٹی ایم کا۔ پی ٹی ایم نے عمران خان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ایک طرف آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف آپ پورے پاکستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف خان صاحب آپ کی ہی کے پی کی حکومت پی ٹی ایم کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، تو وہ بھی ایک پیغام تھا جو پی ٹی ایم کی جانب سے عمران خان کو بھجوایا گیا تھا، تو وہ بھی عمران خان تک پہنچایا جانا تھا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا بہت سخت ری ایکشن ہوتا کہ کے پی کی حکومت یہ کیوں کر رہی ہے، کس کے کہنے پہ کر رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور کے لیے ایک پیغام ہوتا کہ یہ حرکتیں نہ کی جائیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ، ویسے تو بہت چیزیں تھیں لیکن لاسٹ پوائنٹ جو مجھے پتہ چلا وہ مارنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، بلوچستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے، لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، وہ تھا۔ پھر عمران خان کو یہ بھی بتایا جانا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو ایج لمٹ ہے ریٹائرمنٹ کی، اس کو 70 ایئر تک کیا جا رہا ہے، کہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا تو وہ 70 سال کی عمر تک چیف جسٹس پاکستان رہے گا، یعنی یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ 2000 میرا خیال ہے کوئی ایسا سمجھیں کہ کوئی 2035 تک جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان رہیں گے، اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور ساتھ ہی عمران خان کو جو سندھ میں
بڑا ایک سندھ کے اوپر بھی ایک ہے کہ سندھ میں جو نہروں کے اوپر جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی سندھ جو ہے وہ غائب ہے، وہ اس طرح سے گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں تھیں. تو یعنی ایسی چیزیں عمران خان سے ڈسکس کی جانی تھیں، ان سے پوچھی جانی تھی. اور ہاں وہ چیز ایک میں مس کر گیا کہ اڈیالہ کے باہر دھرنے کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، کہ عمران خان کو کچھ ایک تجویز تھی کہ عمران خان صاحب سے کیٹیگوریکل یہ پیغام لیا جائے کہ وہ کے پی کی حکومت کو یہ ڈائریکشن دیں کہ وہ ایک کیمپ لگائیں، چیف منسٹر اور تمام منسٹرز آ کر یہاں پر بیٹھیں جب تک عمران خان کو جیل کے اندر جو ان کے قانونی رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بند نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بات کی جانی تھی کہ عمران خان صاحب سے کہ یہ جو کے پی کی حکومت ہے اس کو آپ ایک ڈائریکشن دیں. اور ایک تجویز یہ بھی زیر غور آنی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان یہ کلیئر میسیج دیں کہ وہ وفاق سے تمام تر جو تعاون کر رہے ہیں وہ بند کر دیں، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کے لیے یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن وہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ خان صاحب سے ملاقات تو نہیں ہونے دی گئی، لیکن پھر پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ وہی بیانات، پریس کانفرنس، بس. اور پھر آپ ایک چیز دیکھیں، پی ٹی آئی والے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کا یہی کام ہے جو وہ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہی کرنا چاہیے جو وہ کرتے ہیں، اس لیے میں ان کو بلیم نہیں کرتا. ان کا کام یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے جن لوگوں کے پاس ذمہ داری ہیں وہ کوئی بھی کام کریں، یا ان کی اگر کہیں پہ کوئی نیگلیجنس، کوئی صحافی اس کو جو ہے وہ سامنے بھی لاتا ہے یا اس کو ایکسپوز بھی کرتا ہے تو پی ٹی آئی کے ورکرز اس کو ڈیفینڈ کریں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس دن میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ارباب نیاز یا جو بھی نام ہے اسٹیڈیم کا پشاور میں، اس کو چینج کیا گیا، تو میں نے بہت سخت ٹویٹس کیے تھے کہ یہ ڈرامہ کیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو چیزیں پسند نہیں ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ اس نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو ایک میسیج دیا کہ میں بڑا عمران خان کے ساتھ وفادار ہوں، میں نے اسٹیڈیم کا نام عمران خان کے نام پہ رکھ دیا. تو میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کے ساتھ علی امین گنڈا پور وفادار ہے تو عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کے لیے کچھ کرے، عمران خان سے وفادار ہے تو عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرے. علی امین گنڈا پور اب نہ عمران خان کی رہائی کے اوپر کو بات کرتے ہیں، نہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی پہ کو بات کرتے ہیں، نہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک پہ کو بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے جب کو بات کریں گے تو اس کی امپورٹنس ہوگی. تو دوسرا، آپ جو میں نے ایک ٹویٹ کیا، ایک گفتگو کی، تو اس پہ بھی آپ پی ٹی آئی کی جانب سے بہت ریئیکشن پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا رہے، بالکل ان کا رائٹ ہے، ان کا یہ کام ہے بطور پی ٹی آئی کے ورکر کے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ مینیج ہو گئے ہیں اور انہوں نے کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لیا ہے، کیونکہ نہ تو ان کے کوئی سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں، نہ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کو کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایک کیمپ لگا ہوا ہے کے پی کے میں، انہوں نے بھی کوئی پیغام بھیجا ہے تو انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہیں دیا انہوں نے، جنید اکبر صاحب نے. تو دو ہی چیزیں ہیں، یا یہ ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور انہوں نے کوئی کمپرومائز کر لیا، یا یہ ہے کہ کوئی پس پردہ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک اتنا بڑا پلان ہے جنید اکبر کے پاس کہ ابھی ان کو وہ پلان سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان دو میں سے ایک چیز ہے، یا وہ کمپرومائز کر چکے ہیں اور وہ بھی مینیج ہو گئے ہیں، چاہے ان کو علی امین گنڈا پور نے مینیج کر لیا ہے یا اداروں نے مینیج کر لیا ہے، یا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا پلان ہے جو وہ ابھی سامنے نہیں لا رہے. کیونکہ دوسرا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے اوپر ہم پہلے بھی تنقید کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، وہ کم از کم کو بھڑکیں تو مارتے رہتے تھے، کو بیان تو دیتے رہتے تھے. جنید اکبر صاحب نے تو بیان دینے ہی ختم کر دیے ہیں، یعنی بات کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے اوپر اس طرح سے وہ نہیں کر رہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا دو ہی چیزیں ہیں، یا کوئی بہت بڑا پلان ہے اور وہ خفیہ ہے، اچانک وہ اعلان ہوگا کہ عید کے بعد ہم آ رہے ہیں اور اس تاریخ کو آ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ مینیج ہو گئے ہیں، کمپرومائز کر لیا انہوں نے. رائٹ. صدیق جان صاحب، جنید اکبر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں اڈیالہ کے باہر کیمپ لگانے کے معاملے کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ برسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی ہدایات ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، ابھی تک اس کا کوئی پلان نہیں ہے پارٹی کی جانب سے. تو انہوں نے کہا تھا جب پلان ہوگا تو ہم وہاں آ جائیں گے. چلیں، یہ تو جنید اکبر صاحب کا اس معاملے کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ تھا. یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ظاہر ہے ہم بھی ایز بطور صحافی بھی دیکھیں، آپ آبزرو کریں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ پارٹی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی، یعنی وہ دانستہ طور پہ جیسے وہ چاہتی ہو کہ یار نہ ہی ہو ملاقات تو اچھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپشنز تھے پارٹی کے پاس، قیادت کے پاس، کن آپشنز پہ وہ جا سکتے تھے ملاقات نہ ہونے پر؟ دیکھیں، میں نے 3 لوگوں سے ایک خبر کنفرم کی تھی اور تینوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی مجھے، خان صاحب سے ملنے والوں نے، کہ بشرا بی بی نے اظہار برہمی کیا تھا لاسٹ میٹنگ میں،
وکلا کے ساتھ، اور خاص طور پر انہوں نے مخاطب کیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کو اور سلمان قمر راجہ صاحب کو کہ ہم سے ملاقاتیں جب نہیں کروائی جاتی تو آپ لوگ باہر کیا کرتے ہیں، آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے کہ اب نہیں ملاقات کرنے دی گئی کل، تو پھر کیا ہوا؟ پریس کانفرنس کر کے آپ آ گئے. اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں، اگر وہاں پہ عمر ایوب صاحب، جنید اکبر صاحب، علامہ راج ناصر عباس صاحب، اخندزادہ حسین صاحب، اسد کیسر صاحب، یہ سارے، یہ اسد کیسر تھے یا نہیں تھے، بہرحال جو بھی وہاں پہ لوگ گئے ہوئے تھے، اگر یہ سارے وہاں پر بیٹھ جاتے کہ ہم ملاقات کر کے جائیں گے، کیا ہوتا؟ ایک ہلچل پورے پاکستان کے اندر مچ جاتی نا، مطلب پولیس آ جاتی، ایک عجیب صورتحال ہو جاتی، ادھر سے کے پی کی حکومت کا اگر بیان آ جاتا کہ ملاقات نہ کروائی گئی تو کل پوری کابینہ ہم وہاں پہ آ کے دھرنا دیں گے، ہم بیٹھیں گے. کیا ان حالات میں جب آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، جب پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، مجھے بتائیں کہ ایسے حالات میں آپ وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کابینہ کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. عمر ایوب کو، انصاروں کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ بیٹھا تو کوئی بھی نہیں نا. مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ عمران خان سے صرف منگل کو ملاقات ہوگی، وہ کامیاب ہو گئے ہیں نا، کہ چوتھا ہفتہ ہے، منگل کے علاوہ آپ ملاقات ہی نہیں کر پا رہے، تو یہ کامیابی نہیں ہے. تو ان کی کیا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہی ہو گیا. کیوں ہوتا کیا ہے؟ جیسے عمران خان سے ملاقاتیں بند ہوتی ہیں، باہر پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی ساری رک جاتی ہے، کیونکہ عمران خان پھر بھی اب تو یہ بات، یعنی میں کنونس ہوں، اب اس بات پر میں اس بات پر کنونس ہوں کہ پی ٹی آئی کے باہر لیڈرشپ اس بات پہ خوش ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں میں پابندی لگی ہے، جان چھوٹی ہے. ورنہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم جائیں کہ عمران خان کہے گا کہ ادھر کیمپ لگاؤ باہر، یہ کبھی بھی نہیں کیمپ لگائیں گے. علی امین گنڈا پور کسی صورت کیمپ لگانے کو تیار نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور کسی صورت یہاں پہ اسلام آباد دوبارہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور کسی صورت، وہ تو سخت بیان تک اب نہیں دے رہا، تو پھر پیچھے کیا بچا ہے؟ علی امین گنڈا پور ہوں، بیرسٹر گور ہوں، ان ساروں کی صورتحال دیکھ لیں، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمران خان سے منگل کو سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہنیں جا کے ملائیں گی، ہم بھی جا کے ملایا کریں گے. منگل سے منگل اور کوئی ملاقات نہیں عمران خان کے ساتھ، اور پی ٹی آئی میں ٹھنڈ پر گئے ہیں، نہ کوئی ایم این ایس کو مسئلہ ہے، نہ ایم پی ایس کو مسئلہ ہے، وہ مزے کر رہے ہیں. کے پی کی حکومت مزے کر رہی ہے، اور جس طرح سے مزے کر رہی ہے وہ کبھی پی ٹی آئی کے پی کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان سے ذرا کبھی پوچھیں کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو بہتر انداز میں بتا دیں گے. بالکل ٹھیک. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.